کے ہنسا رہا تھا، چاند مجھے باتیں کر کر کے ہنسا۔ وہ چاند، سورج اور ستارے جن کے کھلونے ہوتے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، کائنات کی ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہے۔ اور اقبال نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خدا کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں۔ اے بندے تو میرے حبیب سے وفا کر، پھر دیکھ ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں نہیں کائنات کی ہر شے تیری ہے، سارے جہاں تیرے ہیں۔ شرق غرب تیرے قدموں میں بچھا دیا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تو میرے محبوب سے وفا تو کر، پھر دیکھ کائنات کی ہر چیز تیرے قدموں میں بچھا دی جائے گی۔ اماں حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں جب آئی وہاں پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند تھی، اس سے پہلے کئی دائیاں ہو کر گئی، آپ نے آنکھیں نہیں کھولی۔ فرماتی جب میں وہاں پر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھولی، آپ نے آنکھیں کھولی اور آپ مسکرا دی اور بتانا یہ چاہتے تھے کہ امی جان میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ وہ سواری جو میری لاغر تھی، چل نہیں سکتی تھی، میں سب سے پہلے گھر پہنچ گئی۔ جب میں گھر پہنچی ہوں تو مجھے سخیوں سہیلیوں نے پھر تانے دینا شروع کیے۔ انہوں نے کہا حلیمہ بڑی فضول خرچ ہو گئی ہے، عرب کا کون سا تو اتنا امیر بچہ لے کر آئی ہے کہ ساری ساری رات تیرے گھر میں دیے جلتے ہیں، اتنا تیل خرچ کرتی ہے، اتنی فضول خرچ ہو گئی ہے، کچھ خیال کیا کر، کچھ جو ہے فضول خرچی کم کر دے۔ تو حضرت اماں حلیمہ سعدیہ نے فرمایا سخیوں میں تمہیں کیا کروں، جب سے آمنہ کا لال میرے گھر میں آیا ہے مجھے تو دیا جلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، دنیا کا چاند میرے گھر میں اتر آیا ہے، میرے گھر میں تو ویسے ہی روشنیاں رہتی ہیں۔ تو عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جتنا بھی چرچا کیا جائے، جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں کی جائیں وہ کم ہیں۔ ایک آخری بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کرتے ہوئے شاعروں نے، ادیبوں نے، نثر نگاروں نے نہ جانے کیا کیا کچھ کہا ہے۔ آؤ ذرا ان کی بات کرتے ہیں جنہوں نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر مدینہ سے باہر تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک قافلہ مسافروں کا ٹھہرا ہوا تھا، ان کے پاس کچھ اونٹ تھے، چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ایک سرخ رنگ کے اونٹ پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پسند آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں کو بلایا، ان سے کچھ بات چیت کی، تھوڑی دیر ان سے ڈسکشن ہوئی اور فرمایا کہ ان کا تعارف کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹ بیچنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ارادہ تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو پسند آ گیا ہے تو آپ لے جائیں، بلکہ میں تو یہاں پر کہتا ہوں کہ وہ اونٹ بے شک خوبصورت نہیں بھی تھا، لیکن جس پر حضور کی نگاہ پڑ گئی پھر وہ خوبصورت ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ لے جائیں، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے دے دیں، کتنے کا دے گے؟ اتنے کا دیں گے۔ آپ نے فرمایا لے جائیں، انہوں نے کہا لے جائیں، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے دے دو۔ آپ نے اونٹ کی لگام پکڑی، اس کی نکیل پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو رہی ہے۔ جب ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، پیچھے سے اس قافلے کا سردار وہ وہاں پر پہنچا تو اس نے کہا کہ اونٹ کہاں پر ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے ایک شخص کو، محمد نامی ایک شخص آیا تھا، اس کو ہم نے بیچ لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا پیسے رسیو کرنی؟ ان کا نہیں۔ اس نے کہا پیسے میں بھجوا دیتا ہوں۔ تو تم میں سے کوئی اسے جانتا ہے؟ نہیں جانتا بھی نہیں۔ تو ضامن کوئی بنا تم میں سے؟ نہیں ضامن بھی کوئی نہیں بنا۔ کوئی چیز اس کی گروی رکھی ہوگی؟ اچھا۔ انہوں نے کہا نہیں گروی بھی نہیں رکھی۔ تو بیوقوف ہو، تم سارے پاگل ہو گئے تھے، وہ تم سے اونٹ لے گیا، کوئی چیز گروی بھی نہیں رکھی، کوئی ضامن بھی نہیں بنا، اور جو ہے کوئی تم میں سے اسے جانتا بھی نہیں ہے، تو تم سارے عقل مند لوگ ہو، ایسے ہی اونٹ اس کو دے دیا۔ تو ان میں سے ایک بولتا ہے، وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یار جب وہ باتیں کرتا تھا نا، اس کی باتوں سے پھول جھڑتے تھے، جب وہ مسکراتا میں تو اس کی مسکراہٹ ہی دیکھتا رہ گیا۔ دوسرا کہتا ہے کہ اس کے دانتوں سے ایک نور نکلتا تھا، وہ سامنے والی پہاڑی پر اس کا عکس پڑتا تھا، میں تو اسی کے جلووں میں کھو کر رہ گیا۔ تیسرا کہتا ہے اس کا چہرہ ایسا تھا جیسا 14ویں رات کا چاند نکل آیا، میں تو اس کے چہرے کے حسن میں ہی گم ہو کر رہ گیا۔ اور کسی نے کہا کہ اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھی، میں تو آنکھوں کو ہی تکتا رہ گیا، کیا خوب سجندیاں اکھیاں جی میں بھر کے سنائیاں رکھیاں، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا،
جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی چن چڑھ جاوے، جیو رخ تو نقاب ہٹاوے، جیو جاوے سیر چمن دی سارا گلشن سیس نباوے، جتھے سونا قدم ٹکاوے اتے دھرتی لف لف جاوے، جیو رکھے ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، جیو کھولے پیچ زلف دے راہی راہ جاندا رک جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا اتے جال نہ جلی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، علم خدا نے انہاں دیتا عقلاں وچ نہ آوے، اور عقل خدا نے انہی دیتی علماں وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ ہوندی جو آوے وک جاوے، جو آوے وک جاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ اس نے کہا ہم تو اس کے حسن کے جلووں میں ہی کھو کر رہ گئے تھے، تو اس نے کہا بیوقوفو تم اس کے حسن کے جلووں میں کھو کر رہ گئے تھے اور وہ اونٹ تم سے چھین کر لے گیا ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی نا کہ اونٹ تم سے چھین کر لے گیا ہے، تو اب تک خیمے کے اندر خاموش بیٹھی ہوئی اس سردار کی بیوی اس نے خیمے کا پردہ ہٹا کر کہا خبردار اگر اس کے متعلق ایسی بات کہی تو کہ وہ اونٹ تم سے چھین کر لے گئے، انا ضامنۃ بثمن جملکم، میں تمہارے اونٹ کی قیمت ادا کر دوں گی اگر وہ نہیں آیا۔ انہوں نے کہا اچھا تم اس کو جانتی ہو؟ کہنے لگی خدا کی قسم جانتی تو میں بھی نہیں، تو پھر تم کیسے یہ بات کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا جب وہ باتیں کر رہا تھا نا میں بھی چھپ چھپ کے اسی کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، میں بھی اسی کے جلووں کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر اتنا نور ہو اس کے دل میں جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تشریف لے، انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے اونٹ کس نے بیچا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم نے۔ صحابہ نے فرمایا یہ لو تمہارے اونٹ کی قیمت، اور سنو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمہارے لیے تازہ کھجوروں کے خوشے تمہاری مہمان نوازی کے لیے بھیجے، ان کو بھی تناول کر لو، ان کو کھاؤ۔ جب انہوں نے اس جو مہمان نوازی کو دیکھا اور اس عنایت اور اس کرم اور مہربانی کو دیکھا تو انہوں نے قیمت لینے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے ہم سے اونٹ نہیں خریدا۔ تو صحابہ نے کہا پھر کیا خریدا ہے؟ وہ کہنے لگے اونٹ نہیں بلکہ وہ تو ہمارے دل بھی خرید کر لے گئے، ہمیں بتا تیریاں تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی، ہمیں بتاؤ تو صحیح وہ رہتا کہاں؟ انہوں نے کہا وہ سامنے جو مسجد نظر آ رہی ہے نا نبی، یہی اس کا ڈیرا ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں وہاں پر لے چلو۔ وہ سارا کا سارا قافلہ کلمہ پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔